بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اس کو جاتے دیکھتا رہا۔ وہ جب نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میں منصور کے کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ چاندنی خطرناک حد تک شفاف تھی۔ میں نے منصور کے گھر کے ارد گرد ایک چکر لگایا، لیکن اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش نہ کی۔ وہ اس لیے نہ کی کہ مجھے کوئی کھل کر چلتے دیکھ لیتا تو سمجھتا کہ کوئی فقیر چلا جا رہا ہے۔ کوارٹر کی دائیں اور بائیں جانب کی دیواریں، جن کے درمیان صحن تھا، اتنی اونچی تھی کہ میں نے ہاتھ پر کیا تو دیوار کی بلندی 1 فٹ اور رہ گئی تھی۔ میں نے گھٹنے ذرا دوہرے کیے اور پوری طاقت سے اوپر کو اچھلا۔ میرے دونوں ہاتھ دیوار کے اوپر چلے گئے اور میں نے دیوار کو پکڑ لیا۔ پاؤں دیوار کے ساتھ لگا کر اور اوپر کو زور دے کر میں اتنا اوپر چلا گیا کہ مجھے کوارٹر کا صحن نظر آ گیا۔ چاندنی رات میں مجھے 2 چارپائیاں بچھی نظر آئیں۔ ایک پر ارونا سوئی ہوئی تھی اور دوسری پر منصور تھا۔ میری طرف منصور کی پیٹھ تھی، اس کے سوا اور ہو ہی کون سکتا تھا۔ گرمیوں کے آخری دن تھے، اس لیے وہ صحن میں سوئے ہوئے تھے۔ ارد گرد دوسرے کوارٹر اور بنگلے بھی تھے۔ مجھے خدشہ نظر آ رہا تھا کہ کوئی دیکھ لے گا۔ مجھے جلدی اندر کود جانا چاہیے تھا۔ میں دیوار پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور ریوالور ہاتھ میں لے لیا۔ پہلے میں دیوار کے اندر کی طرف ہوا، پھر وہاں سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا۔ میرے پاؤں کی دھمک سے منصور کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بڑی تیزی سے بستر سے اٹھا اور بولا، کون ہے؟ ڈرو مت منصور، میں نے کہا، میں تمہیں مارنے نہیں زندہ رکھنے آیا ہوں۔ اگر مرنا چاہتے ہو تو میرے ہاتھ میں ریوالور ہے۔ منصور اپنی چارپائی کے قریب رک کر کھڑا ہو گیا۔ تب ارونا کی آنکھ کھلی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کے منہ سے گھبرائی ہوئی آواز نکلی، کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے؟ اور وہ منصور کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ نہیں ہو رہا، میں نے ان کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، مت ڈرو۔ میں نہ قتل کرنے آیا ہوں نہ لوٹنے۔ جاؤں گا تو کچھ دے کر ہی جاؤں گا۔ میں نے تمہاری آواز پہلے بھی کبھی سنی ہے، منصور نے کہا۔ تم کون ہو؟ ہاں انسپیکٹر منصور، میں نے کہا، میں نے تمہاری آواز ایک عرصے بعد سنی ہے، پھر بھی یہ آواز مجھے یاد ہے۔ تم نے میری آواز پہلے کئی بار سنی ہے، کیا تم میرے قد کاٹ کو بھی بھول گئے ہو؟ محمد خان، منصور کے منہ سے حیرت زدہ سرگوشی نکلی۔ خانو ڈاکو کہو، میں نے کہا۔ محمد خان بنگال میں مر گیا تھا، بہتر ہے اندر چلے چلو اور بتی جلا لو۔ تم ارونا ہو نا؟ ڈرو مت، میں پہلے بھی ایک رات تمہارے گھر آیا تھا۔ وہ بنگال کی بڑی ٹھنڈی رات تھی، دلی کی راتیں بڑی گرم ہیں۔ منصور کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس کے پیچھے ارونا چلی اور اس کے پیچھے میں تھا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ منصور نے بتی جلائی۔ پولیس انسپیکٹر کے کمرے میں بڑا قیمتی فرنیچر تھا، فرش پر قالین بچھا ہوا تھا۔ کیا میں ہینڈز اپ کر لوں؟ منصور نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اس نے مجھ پر طنز کی ہو۔ میں اتنی گستاخی نہیں کروں گا منصور بھائی، میں نے ریوالور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ لو میرا ریوالور، اپنے ہاتھ میں رکھ لو اور بیٹھ جاؤ۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اس نے مجھ سے ریوالور نہ لیا۔ میں نے ریوالور اپنے کپڑوں کے نیچے اڑس لیا۔ اس نے مجھے بھی بیٹھنے کو کہا۔ میں بیٹھ گیا۔ ارونا منصور کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ خانو، منصور نے مجھ سے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ پناہ لینے آئے ہو؟ پیسے چاہیے؟ فوراً بولو تمہیں کیا چاہیے؟ منصور بھائی، میں نے ہلکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، میں نے تمہیں اپنا ریوالور پیش کر کے تمہیں اس غلط فہمی میں ڈال دیا ہے کہ میں ہوں ہی فقیر، کیونکہ میں نے فقیروں اور ملنگوں جیسے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ میرا بہروپ ہے۔ میں خانو نہیں، خانو ڈاکو ہوں۔ میں خانو قاتل ہوں اور میں خانو رہزن ہوں۔ اگر شک ہے تو مجھے بتاؤ کہ جس ہندو لڑکی کے چکر میں تم آئے ہوئے تھے وہ کہاں ہے؟ تمہیں رسیوں سے درخت کے ساتھ کون باندھ گیا تھا؟ تھوڑی سی دیر کے لیے بھول جاؤ کہ تم اسپیشل برانچ کے پولیس انسپیکٹر ہو اور ذہن میں یہ رکھو کہ تمہارے سامنے ایک بڑا ہی خطرناک قاتل اور ڈاکو انسانوں کے روپ میں بیٹھا ہے۔ منصور دھچکے سے بیٹھے بیٹھے آگے کو ہو گیا۔ اس کا منہ اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ تم تھے خانو؟ منصور نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے سر ہلا کر کہا، وہ میں تھا۔ میرے ساتھ صرف 4 آدمی تھے۔ میں چاہوں تو 20 آدمی اپنے ساتھ لا کر تمہارے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتا ہوں۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اپنی پیاری شوبھا کو ڈھونڈ کر دکھاؤ۔ لیکن اب کیا لینے آئے ہو؟ منصور نے پوچھا۔ میری جان لو
गए, मेरी बीवी को अगवा करने आए हो। मैं तेजी से उठा और अरुणा की तरफ बढ़कर अपना दायां हाथ अरुणा के सर पर रख दिया। मंसूर बिदक गया। भाई, अपनी बहनों को अगवा नहीं किया करते, मैंने जज्बाती से लहजे में कहा, जिसमें कोई बनावट नहीं थी। भाई अपनी बहनों को बसाया करते हैं, इन्हें आबाद किया करते हैं। मैं अपनी बहन को बसाने आया हूँ। तुमने इसकी खुशियों को मसल डाला है। तुम्हारी शोभा इसी सिलसिले में अगवा हुई है। मेरे घर की बातें तुम किस तरह जानते हो? मंसूर ने पूछा। मुझसे कोई सवाल न पूछो मंसूर भाई, मैंने कहा। मेरी नीयत को देखो। पहले ये बताओ कि गुज़श्ता रात तुम्हें किसने खोला था? तुम्हारे जाने के 2 घंटे बाद 2 आदमी गुजरे तो मैंने इन्हें बुलाया। मंसूर ने कहा। पहले तो वो डर गए, फिर डरते डरते मेरे करीब आए और इन्होंने मुझे खोल दिया। थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है? नहीं, मंसूर ने जवाब दिया। रिपोर्ट क्या लिखवाता, इसमें मेरी अपनी बदनामी थी। आज दिन को शोभा का बाप आया था, कहने लगा कि शोभा इधर आई थी। मैंने उसे 2-4 गालियां देकर कहा कि शोभा के साथ मेरा क्या ताल्लुक हो सकता है? मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि तुमने कोई कार्रवाई की है या नहीं। मैंने कहा, मेरी दिलचस्पी तुम्हारी अज़दवाजी जिंदगी के साथ है। मंसूर ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन मैंने उसे बोलने न दिया। मैंने कहा, मंसूर भाई, मैं तुम्हारी बातें सुनने नहीं आया, मैं बातें सुनाने आया हूँ। अपनी इस बीवी में तुमने ऐसा कौन सा नक्श देखा है जो तुम्हें उस वक्त नजर नहीं आया था जब तुम इसके माँ बाप के पास गए थे और इसका रिश्ता मांगा था? क्यों अरुणा? मंसूर ने बेज़ाहिर तहम्मुल से अरुणा से कहा। तुम्हारे सिवा मोहम्मद खान को ये बातें और कौन बता सकता है? अरुणा का रंग पीला पड़ गया और उसने मेरी तरफ देखा। मंसूर, मैंने रोब से कहा, मुझे किसी ने भी बताया हो? मैं कह रहा हूँ कि मेरी नीयत देखो। मैं तुम्हें इस अजियत से बचाने आया हूँ जो तुमने अपने लिए और अरुणा के लिए पैदा कर रखी है। जिस लड़की ने तुम्हें अंधा कर दिया है वो उन मुजरिमों में से एक है जिनकी गिरफ्तारी पर तुम्हें मामूर किया गया है। जिसे तुमने शबाना नाम दिया है वो अंदर बाहर से कट्टर हिंदू और मुसलमानों की दुश्मन है। क्या कह रहे हो मोहम्मद खान? मंसूर ने कहा। मंसूर, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने आया हूं। मुझसे वादा करो कि अरुणा को तुम वही मोहब्बत दोगे जिसके हाथों मजबूर होकर तुमने अरुणा को उसके माँ बाप से मांगा था। मैं तुम्हें इसके एवज दहशत पसंदों का एक पूरा गिरोह देता हूँ जिसे गिरफ्तार करके तुम DSP बन जाओगे। भाई मोहम्मद खान, मंसूर ने खिसियानी सी हंसी हंसते हुए पूछा, मेरे घर के मतलब तुम्हें ये रिपोर्टें कहाँ से मिली हैं? मंसूर भाई, मैंने झुंझलाकर कहा, वो शोभा कल रात से मेरे कब्जे में है जिसे तुम शुबाना के नाम से अरुणा की शौकन बनाकर ला रहे थे। क्या वो तुम्हारे घर के मतलब कुछ नहीं जानती? मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूँ कि इंस्पेक्टरों की तरह ये तहकीकात मत करो कि मुझे ये रिपोर्टें कहाँ से मिली हैं। अरुणा को मैंने बहन कहा है, इस पर कोई शक न करना। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो मैं इस तरह तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारे घर में दाखिल न होता। जिस हिंदू लड़की के साथ तुमने शादी करने का फैसला कर रखा है वो तुम्हें धोखा दे रही है। मंसूर के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। मैंने उसे वो तमाम बातें बताई जो शोभा ने मुझे बताई थी। मैंने उसे ये भी कहा कि मैं इस गिरोह के 2 खुफिया अड्डों की निशानदेही भी कर सकता हूँ। मैंने मंसूर से ये भी कहा कि उसने अरुणा के खिलाफ कोई गड़बड़ की तो फिर उसे भी यानी मंसूर को भी वहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां शोभा है। मंसूर भाई, मैंने कहा, उठो और मेरे साथ चलो। कहां? दरिया के पार, मैंने जवाब दिया। मैं जानता हूं तुम नहीं जाना चाहोगे, तुम मुझ पर एतबार नहीं करोगे। मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं जिससे मैं तुम पर यह साबित कर सकूं कि मैं तुम्हें किस कदर ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए अपने साथ ले जा रहा हूं। हाँ मोहम्मद खान, मंसूर ने कहा, तुम खुद पुलिस में रह चुके हो। किसी पुलिस ऑफिसर को तुम जैसे खतरनाक मुजरिम के साथ रात के वक्त अकेले नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए। मैंने कहा और पूछा, क्या अब तक तुम्हें मेरी नीयत पर जरा सा भी कोई शक हुआ है? मंसूर के चेहरे से पता चल रहा था कि वो तज़ब्ज़ब और गोमगो के आलम में उलझ गया है। उसने धीमी सी आवाज में कहा, मैं कुछ समझ नहीं सकता कि मैं क्या करूं। मैं उठा और पहले की तरह अरुणा के सर पर हाथ रखकर कहा, मैं अपनी बहन की इस्मत की कसम खाकर कहता हूं कि इसके खामद पर कोई मुश्किल आ पड़ी तो मैं इसके लिए अपनी जान दे दूंगा। मैंने कपड़ों के अंदर से रिवाल्वर निकाल लिया और उसकी नाली मंसूर की तरफ करके कहा, अगर मेरी नीयत खतरनाक है तो तुम्हें गोली मारने में मुझे कितनी देर लगेगी? पूरा 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अरुणा की चीखों पुकार पर अगर कोई आया तो उस वक्त तक मैं बड़ी दूर पहुंच चुका होऊंगा। मैंने रिवाल्वर कपड़ों के अंदर उड़स लिया। मंसूर ने मेरी तरफ देखा। मुझे एक और बात याद आ गई। मुझे याद है मंसूर भाई, मैंने कहा, बंगाल
بنگال میں جب میں ASI تھا تو تم نے مجھے اسلام اور ایمان پر لیکچر دیے تھے. تم نے مجھے بتایا تھا کہ مرد مومن کیا ہوتا ہے. میں تو شاید اس لفظ سے واقف ہی نہ تھا. مجھے یاد آتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ بنگال مسلمانوں کا خطہ ہے. تم نے سراج الدولہ اور تیتو میر کے قصے سنائے تھے، لیکن تم دلی میں آ کر اس لڑکی کے جال میں پھنس گئے جو کہتی ہے کہ ہندوستان ہندو دیش بنے گا اور اس میں صرف وہ مسلمان رہ سکے گا جو ہندو ہو جائے گا. اس نے اپنے گروہ کو بچائے رکھنے کے لیے اپنی آبرو تمہارے حوالے کر دی تھی. اس نے مسلمانوں کے خلاف ایسی باتیں کی ہیں کہ مجھ جیسے ڈاکو اور قاتل کو بھی یاد آ گیا ہے کہ میں مسلمان ہوں. منصور بھائی، تم ایک ہندو لڑکی سے محبت ہی نہیں کر رہے بلکہ تم مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کر کے اس ملک کو ہندو دیش بنا رہے ہو. میرے ساتھ آؤ اور پورے گروہ کو گرفتار کر لو. میں نے کچھ اور باتیں بھی ایسے جوشیلے انداز میں کہہ ڈالی کہ انسپیکٹر منصور اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، چلو محمد خان، اگر مجھے تم پر نہیں تو اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے. اس نے ارونا کی طرف دیکھا. ارونا کے چہرے پر اب رونق آ گئی تھی. اسے تو پورا یقین تھا کہ میں اس کے خاوند کو دھوکہ نہیں دے رہا. میں اپنا ریوالور ساتھ لے لوں؟ منصور نے مجھ سے پوچھا. ضرورت نہیں، میں نے کہا. لے لو تو اچھا ہے، چاہو تو میرا ریوالور رکھ لو، میرے پاس خنجر ہے. وہ اکیلی لڑکی ہے، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں. دوسرے کمرے سے وہ اپنا ریوالور لے آیا. اس نے ارونا کی طرف دیکھا اور مسکرایا. ارونا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے کہا، گھبرانا نہیں، میں آ جاؤں گا. ہم دونوں باہر نکل گئے. ہمیں کچھ دور تک پیدل چلنا پڑا. ایک چوک پر ایک تانگا کھڑا نظر آیا. انسپیکٹر منصور نے اسے دریا کے پار چلنے کو کہا، لیکن تانگے والے نے انکار کر دیا. منصور نے اسے ایک کارڈ دکھا کر کہا کہ وہ پولیس انسپیکٹر ہے اور تفتیش کے سلسلے میں جا رہا ہے. اگر تانگے والے نے انکار کیا تو اسے گرفتار کرایا جائے گا. تانگے والے نے معافی مانگی اور ہمیں تانگے میں بٹھا لیا. ہم آپس میں باتیں کرتے گئے اور دریائے جمنا کا پل آ گیا. پل کے دونوں سروں پر پولیس نے تانگا روکا اور انسپیکٹر منصور کو دیکھ کر جانے کی اجازت دے دی. درگاہ سے تقریباً 1 میل دور میں نے تانگا رکوا لیا. انسپیکٹر منصور کو تانگے سے تھوڑا پرے لے جا کر کہا کہ وہ یہیں ٹھہرے. کیوں؟ اس نے پوچھا. میں تمہارے ساتھ کیوں نہ چلوں؟ منصور بھائی، میں نے کہا، تم مجھ پر کتنا ہی اعتماد کیوں نہ کرو، لیکن تمہارے کچھ راز ایسے ہیں جو تم مجھے نہیں بتاؤ گے. ایسے ہی کچھ راز میرے ہیں جو مجھ سے نہ پوچھو. میں تمہیں وہ جگہ نہیں دکھانا چاہتا جہاں میں نے لڑکی کو قید میں رکھا ہوا ہے. میں تمہارے ساتھ ایک نیکی کر رہا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ تم مجھ پر یہ احسان کرو گے کہ اس جگہ تک نہیں جاؤ گے. تمہیں وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں. مجھے آنے جانے میں کچھ وقت لگ جائے گا. انتظار سے گھبرا نہ جانا. منصور بڑا پرانا پولیس انسپیکٹر تھا. وہ ایک ڈاکو کی بات سمجھ گیا. کہنے لگا کہ وہ میرا انتظار کرے گا. میں پوری رفتار سے تیز چلتا اس کھنڈر تک پہنچا جہاں شوبھا میرے انتظار میں بیٹھی تھی. وہ بڑی گہری نیند سو رہی تھی. کمرے کے کونے میں لالٹین جل رہی تھی. میں نے اسے جگایا. وہ ہڑبڑا کر اٹھی. تو شوبھا، میں نے کہا، میں نے تمہیں تمہارے گھر تک پہنچانے کا موقع پیدا کر لیا ہے. وہ جلدی سے اٹھی اور میرے ساتھ چل پڑی. راستے میں اس نے مجھ سے بے شمار باتیں پوچھی اور میں اسے گول مول باتوں سے ٹالتا رہا. اس نے 3-4 مرتبہ کہا کہ وہ مجھے اپنے باپ سے بہت سی رقم دلائے گی. میں نے اسے کہا کہ مجھے رقم کی کیا ضرورت ہے، میں تو اپنے دیش پر قربان ہونے کا ارادہ کر چکا ہوں. باتوں باتوں میں ہم وہاں پہنچ گئے جہاں انسپیکٹر منصور ہمارے انتظار میں بیٹھا تھا. چاندنی اور زیادہ صاف ہو گئی تھی. منصور، شوبھا نے منصور کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا، کیا تم مجھے لینے آئے ہو؟ ہاں شوبھا، منصور نے کہا، میں تمہیں لینے آیا ہوں. میرے گھر تک تم دونوں میرے ساتھ چلو گے؟ شوبھا نے پوچھا. انسپیکٹر منصور نے میری طرف دیکھا. نہیں، میں نے کہا، میرا کام یہاں ختم ہو گیا ہے. شوبھا، اپنے گروہ کے متعلق جو باتیں تم نے میرے ساتھ کی تھیں وہ میرے سامنے انسپیکٹر منصور کو بتا دو. کیسا گروہ؟ شوبھا نے حیرت سے پوچھا. کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ میں تمہارے ساتھ بڑی صاف بات کر دیتا ہوں. میں نے شوبھا سے کہا. یہاں میرے سامنے انسپیکٹر منصور کے آگے اقبال جرم کر لو تو سکھی رہو گی. یہ تمہیں اگر اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے جائیں گے تو پھر تم کبھی بھی اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھ سکو گی. تمہارا حال حلیہ اس قدر بگاڑ دیا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ بھی تمہیں نہیں پہچان سکیں گے. تو کیا تم ان کے مخبر تھے؟ شوبھا نے کہا. کیا تم نے اسی لیے مجھے اغوا کیا تھا؟ ہاں شوبھا، میں نے کہا. میں انسپیکٹر منصور کا مخبر ہوں. میں نے تمہارے ساتھ ڈرامہ کھیلا ہے. اگر میں مخبر نہ ہوتا، چور یا ڈکیٹ ہوتا تو تمہارے ساتھ میں کوئی اور سلوک کرتا، پھر تم مجھے اپنے راز نہ دیتی. سنو شوبھا، تمہارا گروہ اب گرفتاری سے نہیں بچ سکتا. تم اپنے 2 اڈوں کی
کی نشاندہی کر چکی ہو، میں تمہیں ایک راستہ دکھاتا ہوں، اپنے گروہ کے تمام آدمیوں اور عورتوں کو پکڑوا دو، وہ تو پکڑے ہی جائیں گے، تم اقبال جرم کر لو، انسپیکٹر صاحب تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لیں گے، تمہیں سزا نہیں ملے گی۔ پاپی انسان، شعبہ نے دانت پیس کر مجھے کہا، تو نے ہندو ہو کر مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھے موقع مل گیا تو میں سب سے پہلے تمہیں قتل کراؤں گی۔ میں مسلمان ہوں شعبہ، میں نے کہا، میں ویسا ہی مسلمان ہوں جیسے مسلمانوں سے تم نفرت کرتی ہو، میری جگہ کوئی ہندو ہوتا تو تمہیں یوں نہ رہنے دیتا، وہ تمہارے جسم سے پوری طرح لطف اندوز ہوتا۔ ان باتوں کو چھوڑو شعبہ کہ ہندو اچھے ہیں یا مسلمان، تم وہ کام کرو جو میں بتا رہا ہوں۔ نہیں، اس نے کہا، میں اپنے ساتھیوں کو دھوکہ نہیں دوں گی، پھر چلو واپس۔ میں نے کہا، میں تمہیں اپنے آدمیوں کے حوالے کر دوں گا اور خود غائب ہو جاؤں گا، دوسرے دن تمہیں بے ہوشی کی حالت میں انسپیکٹر منصور کے حوالے کیا جائے گا، وہاں ان کے کانسٹیبل تمہارے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کریں گے، تمہاری یہ قربانی بھارت ماتا اور ہندو دیش کے کسی کام نہیں آئے گی۔ انسپیکٹر منصور خاموش تھا، وہ شاید اس صدمے سے سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جس ہندو لڑکی کی خاطر اس نے اپنے گھر میں بے اطمینانی پیدا کر دی تھی، وہ لڑکی اسے دھوکہ دیتی رہی تھی۔ تار دو اس کے تمام کپڑے۔ انسپیکٹر منصور اچانک پھٹ پڑا، اپنے آدمیوں کو یہیں بلا لو، خانو، تانگے والے کو بھی بلا لو۔ میں نے لپک کر شعبہ کا گریبان پکڑ لیا، ایک جھٹکا دیا تو وہ بول پڑی، ٹھہر جاؤ۔ اس نے رندیائی ہوئی آواز میں کہا، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے سزا سے بچا لو گے، کیا یہ صحیح ہے کہ تم مجھے جھانسا دیتی رہی ہو؟ انسپیکٹر منصور نے اس سے پوچھا اور غصے سے گرج کر بولا، کہو نہیں، پھر اپنا حشر دیکھو، فوراً بولو۔ وہ آخر عورت تھی اور اکیلی تھی، پہلے تو وہ رو پڑی، پھر اس نے دبی دبی زبان سے تسلیم کیا کہ وہ انسپیکٹر منصور کو جھانسا دیتی رہی ہے۔ انسپیکٹر منصور نے اسے کہا کہ اپنے اڈوں کی نشاندہی کر دو اور اپنے گروہ کے ہر فرد کا اتا پتہ دو اور معافی مجھ سے لو۔ اس نے بتانا شروع کر دیا۔ اس نے بات ابھی پوری نہیں کی تھی کہ منصور نے اسے روک دیا اور کہا، یہیں بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی۔ منصور مجھے پرے لے گیا۔ محمد خان، اس نے کہا، یہ تمہارا کارنامہ ہے، تمہیں شاید احساس نہیں کہ تم نے مجھے کتنا موٹا شکار پھانس دیا ہے، تمہیں اس کا انعام ملنا چاہیے، لیکن میں تمہیں سامنے نہیں لا سکتا، تم بڑے خطرناک مفرور مجرم ہو۔ اگر تم قتل یا ڈاکے کی ایک آدھ واردات کر کے بھاگے ہوتے تو میں تمہارے اس کارنامے کے عوض تمہیں معافی دلا سکتا تھا۔ اگر اپنے جرائم دیکھ لو، انگریز اتنے زیادہ جرائم معاف نہیں کرے گا۔ مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہیں نہیں پکڑوں گا، نہ تمہاری نشاندہی کروں گا۔ مجھے صرف یہ انعام چاہیے کہ ارونا کی محبت کو یوں بے دردی سے تباہ نہ کرو۔ میں نے کہا، ارونا کا مجھ پر احسان ہے، تم جانتے ہو وہ کیا احسان ہے۔ میں نے کوئی کارنامہ نہیں کیا، میں نے تو اس ہندو لڑکی کو تمہارے اور ارونا کے درمیان سے ہٹانے کے لیے اغوا کیا تھا، لیکن یہ کچھ اور ہی نکلی۔ ارونا تمہیں کہاں ملی تھی؟ یہ قریب ہی ایک درگاہ ہے، میں نے جمال الدین رانی اور ان کے گروہ پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا، بڑی پہنچ والی اور کرامات والی درگاہ ہے، میں وہاں فقیر اور مجاور بن کر پڑا رہتا ہوں، وہاں سب مجھے سچ مچ کا فقیر سمجھتے ہیں۔ ارونا درگاہ پر آئی تھی، میں نے اسے دیکھ لیا، اس نے رو رو کر مجھے بتایا کہ تم نے ایک ہندو لڑکی کی خاطر اس کی محبت کو پاؤں تلے مسل ڈالا ہے۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی، لیکن یہ نہ بتایا کہ میں نے ارونا سے کہا تھا کہ اس درگاہ میں کچھ بھی نہیں۔ میں نے اسے یہ بھی نہ بتایا کہ ارونا نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھ سے بیٹا چاہتی ہے۔ یہ درگاہ واقعی پہنچ والی اور کرامات والی ہے۔ انسپیکٹر منصور نے کہا، میں ارونا سے معافی مانگوں گا، اس درگاہ نے ارونا کی مراد پوری کر دی ہے، اس درگاہ نے مجھے بڑا موٹا شکار دیا ہے، اب میں DSP بن سکوں گا، اس درگاہ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، میں اس درگاہ پر سلام کے لیے آؤں گا، ارونا کو بھی لاؤں گا۔ اس درگاہ کی یہ کرامت کیا کم ہے کہ اس نے مجھ جیسے خطرناک مجرم کو اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے۔ میں نے کہا۔ انسپیکٹر منصور مجھ سے بغل گیر ہوا اور مجھے ساتھ لے کر شعبہ تک گیا، مجھے کہنے لگا کہ تانگے والے کے پاس رسی ہو تو لے آؤ۔ مجھے تانگے میں سے رسی مل گئی۔ انسپیکٹر منصور نے رسی سے شعبہ کے ہاتھ باندھ دیے اور اسے تانگے میں بٹھا کر لے گیا۔ دن گزرتے چلے گئے۔ ایک روز رانی آئی، اس نے بتایا کہ انسپیکٹر منصور نے دہشت پسندوں کے پورے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے اور 2 خفیہ اڈوں پر چھاپا مار کر ڈائنامائٹس، ہتھیار اور ایمونیشن برآمد کیا ہے۔ میں نے رانی کو بتایا کہ انسپیکٹر منصور کو اس گروہ کا سراغ کس طرح ملا تھا۔ میں نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ اس سے 1 ماہ بعد ایک روز انسپیکٹر منصور اور ارونا درگاہ میں سلام کے لیے آ گئے۔ منصور نے مجھے بتایا کہ اسپیشل ٹریبیونل
جنرل نے شعبہ کے گروہ کے ہر فرد کو 25 سال اور شعبہ کو 14 سال سزائے قید دے کر کالا پانی بھیج دیا ہے۔ منصور نے شعبہ کو وعدہ معاف گواہ نہیں بنایا تھا، اب ارونا سے پوچھو۔ انسپیکٹر منصور نے کہا اسے کہو کوئی شکایت ہے تو بتائے۔ ارونا بہت ہنسی، اس کا چہرہ اور اس کی ہنسی بتا رہی تھی کہ اب اسے کوئی شکایت نہیں۔ انسپیکٹر منصور درگاہ کے متولی اور پیر جمال الدین کے سلام کے لیے گیا تو مجھے بھی ساتھ لے گیا۔ اس نے پیر صاحب کے قدموں میں 10 روپے رکھے، ان کے ہاتھ چومے اور باہر آ گیا۔ محمد خان انسپیکٹر منصور نے کہا پیر صاحب کو دیکھ کر مجھے ایک بڑا ہی خطرناک ڈکیٹ یاد آ گیا ہے، اس کی شکل بالکل پیر صاحب جیسی ہے، وہ عرصے سے مفرور ہے، اللہ کی کرشمہ سازی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا شکل ایک جیسی ہے لیکن ایک ڈکیٹ ہے، دوسرے کو خدا نے کتنا اونچا رتبہ دیا ہے۔ ارونا اور منصور چلے گئے۔ جمال الدین نے مجھے بلایا۔ کانو، اس نے کہا اسے تم اندر کیوں لے آئے تھے؟ بڑا خطرناک انسپیکٹر ہے، تم اسے جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اچھی طرح جانتا ہوں، جمال الدین نے کہا، اس کا نام منصور ہے، بنگال میں اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ وہ کیسے؟ جانے دو، جمال الدین نے کہا، لمبی کہانی ہے، تم جانتے ہو ڈاکوؤں اور تھانے داروں کی ملاقات کس طرح ہوا کرتی ہے۔ میں اس کے ہاتھ سے صاف نکل آیا تھا، ڈرتا ہوں اس نے مجھے پہچان نہ لیا ہو۔ دیکھا جائے گا یار، میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا، مست رہو، ہمیں ذرا محتاط رہنا پڑے گا۔ میں نے جمال الدین کو ٹالنے کی کوشش کی لیکن میں اپنے آپ کو نہ ٹال سکا۔ میں سوچنے لگا کہ منصور کو کسی وقت شک ہو گیا تو میں جمال الدین کو کس طرح بچاؤں گا۔ میں جمال الدین کے ساتھ غداری کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔